جیسا کہ آپ کے سامنے چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ این ڈی سی نے جو یہ کوشش کی ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک میز پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں اور مسائل کا حل تلاش کریں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا ہے۔ ہم آج بھی این ڈی سی جو ہے وہ ایفرٹ کر رہی ہے کہ ایشوز ریزالو ٹیبل پہ ہو سکتے، اور جو پسند نہ آنے والی بات ہے وہ شاید محسن نقوی صاحب کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئیں مارکیٹ میں اور کوئی ایسا بیان دیں، اور اس کے بعد پھر ایس پی آر، وہ زبان یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں میرے خیال سے۔ ہم پیار محبت کی زبان سے سمجھانا چاہ رہے تھے۔ فردر میں سندھ کی بات کروں گا کہ ہمارا ایفرٹ تو یہ چلتا رہے گا ڈائلاگ کا، جو کہ پازیٹیو ہے ہماری نظر میں، اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ عوام ہم سے کانٹیکٹ میں بھی آ رہی ہے اس حوالے سے کہ اسی طرح سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں سارے طریقے اپنا کے دیکھ لیے ہیں، رزلٹ نہیں آتا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ اب سندھ کی اگر بات کرتے ہیں، ہم نے پوری کوشش کی 18ویں امینڈمنٹ کا ساتھ دینے کے بعد کہ یہ اختیارات اس کے بعد نچلی سطح تک جائیں گے۔ ہم نے جو سائن کیا تھا 18ویں امینڈمنٹ میں، وہ اسی لالچ میں کیا تھا کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہوں گے، مگر اس میں بھی ہمیں لالی پاپ ملتا رہا۔ ہمیشہ لالی پاپ دیا ہے بڑی جماعتوں نے سب کو، اور وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جب ہم نے فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی لیا آرٹیکل 148 کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اگر وہ ہو جاتا تو شاید کچھ بہتری آتی، پورے ملک میں آتی، ظاہر ہے سپریم کورٹ کے آرڈر سے، تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی کہ پھر یہ نعرے لگتے کہ مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو۔ تو اب تو بھائی وہاں آ گئے ہیں ہم نا، سندھ ڈیسو، سندھ کسی اور کو تھوڑی دے رہے ہیں، اپنے ملک میں ہی ہے۔ آپ لوگ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، اندرون سندھ کی بات کرتا ہوں میں۔ اندرون سندھ میں جو میرا سندھی بھائی زندگی گزار رہا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اتنا نگلیکٹڈ ہے کہ آج بھی وہ اسی جگہ سے پانی پی رہا ہے جہاں سے گدھے گھوڑے پانی پیتے ہیں۔ آج بھی وہاں صاف پینے کا پانی نہیں ہے۔ وہ مظلوم قوم ہے، سندھی معصوم قوم ہے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے زور زبردستی سے۔ اگر ایسا ہوتا، اتنے یہ صوفیوں کی کو اہمیت دے رہے ہوتے تو لاڑکانہ بنا ہوا ہوتا، سیون بنا ہوا ہوتا، وہاں لوگ فیکٹریاں کھول رہے ہوتے، بی آئی ایس پی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 850 ارب آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پبلک کا پیسہ دے رہے ہو۔ یہ پولیٹیکل کیمپین ہے، یہ میرے ٹیکس کا پیسہ ہے، آپ کیسے بانٹتے پھر رہے ہو 850 ارب؟ ایک طرف تو آپ ڈیفنس کے بجٹ کو کرٹیسائز کرتے ہو محفلوں میں بیٹھ کے، دوسری طرف آپ 850 ارب بانٹ دیتے ہو، وہ بھی اس کے آدھا کرپشن ہے اس میں۔ تو اس سسٹم کو کون برداشت کرے گا؟ یہ تو ہم تھوڑی سی باتیں کر رہے ہیں آپ سے، ورنہ 2-3 گھنٹے لگتے ہیں ان کی پرفارمنس پہ اگر ساری باتیں بتانے لگ جائیں۔ یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں، جو اربوں خربوں میں کھیل رہا ہے وڈیرا آج سندھ کا۔ اور جب بات آتی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی یا صوبوں کی، تو پھر وہ صوفیوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں۔ ہماری ماں ہے زمین، ہو بھائی تمہاری اکیلی کی نہیں ہے، ہم سب کی ہے، تم لے کے تو نہیں آئے تھے۔ کراچی تو پہلے بھی کیپٹل رہ چکا ہے پاکستان کا۔ تو جو بہتری ہے عوام کی، ہم سمجھتے ہیں اس پہ عمل کیا جائے امیکیبلی، جو بھی طریقہ کار ہے، جیسے چودھری صاحب نے ذکر بھی کیا، جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کی جائیں، اور فارمیلٹیز پوری ہوتی ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فارمیلٹی پوری نہیں ہو سکتی تو 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ بھی میرے بھائی آئی تھی۔ مگر میں ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا، میں قوم پرستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان وڈیروں کے چال میں نہ آئیں۔ یہ کراچی ان کی اے ٹی ایم مشین ہے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو ان کے پاس سے وہ جو پیسے کا جو کرپشن کا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ
ان یونٹس بننے سے اندرون سندھ کے لوگوں کی لیونگ بہتر ہوگی، اچھی ہوگی. جس طرح سے آج وہ زندگی گزار رہے ہیں اس سے بہتری آئے گی، اور یہ وڈیرے نہیں آنے دیتے. تو پلیجو صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، مکسی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اس کو لسانی کی طرف نہ لے جایا جائے، خدا نہ خواستہ اس سے نقصان نہ ہو. ہم سب بھائی ہیں، سندھ بھی ہمارا ہے، مسلمان بھائی ہیں. اس پہ جھگڑا نہ کھڑا کیا جائے، کیونکہ وہ پھر زیادتی ہوگی لوگوں کے ساتھ. ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے. یہ دونوں جن صاحب کا میں نے ذکر کیا یہ ریکارڈ پہ ہیں، یہ خود پیپلز پارٹی کی گورنرز کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کہ کرپشن کرتے ہیں یہ لوگ. او بھائی جب سب تمہیں پتہ ہے یہ کرپشن کر رہے ہیں تو ایک اچھا نظام آنے جا رہا ہے اگر بہتری کے لیے. سندھ خدا نہ خواستہ ٹوٹنے ہم بھی نہیں دیں گے. کوئی نہیں چاہے گا کہ سندھ ٹوٹے. سندھ میں ہی رہے گا. ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر چینج ہو جائے گا. تو یہ چند گزارشات تھیں. میں چاہ رہا تھا کہ پنجاب کی میڈیا کے سامنے یہ رکھی جائیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.